السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک سچا مسلمان بڑا ہمدرد ہوتا ہے، مددگار ہوتا ہے۔ اگر کسی کی جان خطرے میں ہو تو اپنی جان خطرے میں ڈال کر اس کی جان بچاتا ہے۔ مسلمان اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دوسروں کی مدد کرنا اپنا اہم فریضہ سمجھتا ہے۔ چلیے اسی قسم کا واقعہ ممبئی میں پیش آیا جس کا ہم جائزہ لینے جا رہے ہیں۔ ایک دکاندار ہے جس نے معاشرے کی ایک خرابی کے خلاف مہم چلائی۔ پولیس نے ان کو بلا کر سخت وارننگ دی۔ نتیجے میں ان اشرار نے اس دکاندار پر حملہ کر دیا۔ اسی وقت اس جگہ ایک مسلمان گاہک موجود ہے جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر حملہ آور کو دبوچ لیتا ہے۔ یقیناً اس موقع پر اس حملہ آور جو کہ تلوار سے لیس ہے روکنا بڑے دل گردے کی بات ہے۔ ایک سچے مسلمان کی یہی نشانی ہے کہ وہ دوسروں کی مدد میں پہل کرتا ہے۔ اگر اس جگہ دور حاضر کا کوئی نوجوان ہوتا تو بھاگ جاتا یا اس حملے کی ریکارڈنگ میں مصروف ہو جاتا اور فوراً فیس بک پر اپلوڈ کرتا۔ اس بزرگ مسلمان نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ اس نے اس آیت کی مصداق کام کیا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا۔ یہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 32 ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا ہے کہ جو شخص کسی بغیر اس کے وہ کسی کا قاتل یا زمین میں فساد بچانے والا ہو قتل کر ڈالے تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا، اور جو شخص کسی ایک کی جان بچا لے اس نے گویا تمام لوگوں کو زندہ کر دیا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ اس بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک کہ وہ دوسروں کی مدد میں رہتا ہے۔ چلیے اس موقع پر دیکھیں کہ شاپ کیپر کے تاثرات کیا ہیں۔ رجنیش جی بتائیے کہ بال بچ گئے، ایک گراہک آپ کے پاس آئے تھے، انہوں نے پہلی بات آپ کی جان بچا دی، کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ کتنی چوٹیں لگی آپ کو؟ میرے یہ کان کے اوپر لگی ہے، ہاتھ پہ لگا ہے، اور اس جو فرشتے نے مجھے بچا لیا، نہیں تو آپ لوگ نے جو فوٹیج دیکھا ہے کہ میں آج انٹرویو دینے کے قابل نہیں ہوتا۔ جو میرے ساتھ گھٹنا گھٹی ہے میں لائف میں اپنے کبھی سپنے میں بھی ایسا سوچا نہیں تھا اور نہ یہ اس چیز کو بھول پاؤں گا۔ بتائیے یہ پورا معاملہ اتنا آگے کیوں بڑھ گیا ہے؟ کچھ 2 مہینہ پہلے میں نے ایک مہم چلایا تھا چرسی گردلے لوگ کے خلاف میں، جس سے پولیس نے انہیں بلا کے کچھ دم داٹی تاکید دیا تھا، اس کا انہوں نے یہ بدلہ مجھ سے لیا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ میرے دکان میں کوئی نہیں تھا، 6-8 لوگ میں آئے گالی گلوچ کرتے ہوئے اس اکرم نام کے لڑکے کو کہا کہ جا اس کو سبق سکھا دے۔ اس نے آتے نہ کچھ بات نہ چیت ترنت میرے پہ دھڑا دھڑ وار کرنا چالو کر دیا۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ شاپ کیپر نے کہا کہ وہ کسٹمر ایک فرشتہ بن کر آیا، اگر وہ نہ ہوتا تو آج انٹرویو دینے کے لیے موجود نہ ہوتا۔ اب چلیے ذرا دیکھیں کہ اس نازک وقت میں کام آنے والے مسلمان کا کیا کہنا ہے، اس کے کیا تاثرات ہیں۔ منصوری صاحب بتائے کہ آپ نے جب وہ آدمی کو دیکھا تلوار کے ساتھ، عام آدمی ہوتا تو بھاگ جاتا تھا دیکھ کر، آپ کے من میں کیا چلا وہ ایک سیکنڈ کے لیے، آپ نے وہ ساہس کیسے دکھایا؟ میں انسانیت کا ساتھ دکھایا کہ مطلب انسان ہے وہ ان کو مار رہے ہیں، یہ غلط، مارنا غلط ہے کسی کو، اس کے لیے ہم نے ان کو پکڑا اس کو۔
ان کے ہاتھ میں تلوار تھی، آپ کو ڈر لگا؟ نہیں، ہم کو ڈر مطلب اس ٹائم ہم کو کچھ معلوم نہیں تھا میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا ہوں. یہ تھا کہ مطلب اس کو میں پکڑ کے گھسیٹا کیسا بھی کر کے. آپ کو کہیں چوٹ لگے؟ ڈر نہیں لگا کہ آپ کو وہ مار سکتا ہم ہے؟ کو وہ خوف نہیں آیا اس ٹائم میں کہ مطلب ہم کو لگ جائے گا، کیونکہ سامنے والے کو مار رہے ہیں تو ہم کو یہ نہیں سوچنا ہے کہ ہم کو لگ جائے گا، سامنے والے کو بچانا ہے. اور جب آپ سوچتے ہیں کہ کیا ہوا وہ واقعہ، تب آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کتنا بڑا کام، بہت بڑا مطلب میں یہ سوچتا ہوں کہ اللہ نے ہم سے اچھا کام لیا. مطلب جو ہمارا فرض ہے انسانیت کا، ایک دوسرے کا مدد کرنا، انسانوں کے ساتھ مطلب جیسے مل جل کے رہنا، وہی ہمارے دل میں ابھی بھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان کے پریوار کے لوگ کہہ رہے رجنیش جی کہ آپ فرشتے کے روپ میں آئے ہیں، بھگوان اس کے ہیں. نہیں، وہ تو اللہ کی مرضی ہے، جس سے جو کام کرا لے. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ اس مسلمان بھائی کے اندر کسی کے کام آنے کا جذبہ کس قدر کوٹ کوٹ کر بھرا گیا ہے. اس نے یہ نہیں دیکھا کہ جس کو مارا جا رہا ہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم، بس مظلوم کو بچانا ایک ہی خیال تھا. ظالم کا ہاتھ روکنا، مظلوم کی مدد کرنا، یہی ایک سچے مسلمان کی پہچان ہے. بدقسمتی سے یہ چیزیں دن بدن کم ہوتی جا رہی ہیں. جہاں کہیں حادثہ ہو یا قتل و غارت گیری ہو یا ایکسیڈنٹ ہو یا کچھ بھی، مدد کرنے کے بجائے لوگ ویڈیوگرافی میں لگ جاتے ہیں، جبکہ اصل کام تو یہ ہے کہ اس کو بچانے کی فکر کریں. آج سماج میں جرائم پیشہ لوگوں کے عزائم بلند ہوتے جا رہے ہیں. ان کو معلوم ہے کہ اگر کسی پر حملہ کریں تو نہ کوئی ان کو روکنے آئے گا، نہ کوئی اس کو بچانے آئے گا، بلکہ لوگ بھاگ جائیں گے یا ویڈیوگرافی کرنا شروع کر دیں گے. اسی لیے دن دہاڑے حملہ کرتے جا رہے ہیں. اگر اس کے بجائے قاتل کو یا حملہ آور کو اس بات کا یقین ہو کہ حملہ کرنے کی صورت میں لوگ اس کو پکڑ لیں گے یا اس پر بھی حملہ کر دیں گے، تو ہمت پست ہو جاتی ہے. اگر اس کو قانون کا خوف ہو کہ موت کے بدلے میں موت ملے گی، ہاتھ کے بدلے میں ہاتھ، پیر کے بدلے میں پیر، تو پھر کوئی حملہ کرنے کی ہمت نہیں کرے گا. اس کے بجائے اس کو یقین ہے کہ پکڑے جانے کی صورت میں چند سال قید ہوگی، پھر رہائی ہو جائے گی، تو بلا خوف جرائم کی دنیا میں قدم رکھ دیتا ہے. آج جرائم کو شدت کے ساتھ مٹانے کی ضرورت ہے. جرائم پیشہ لوگ جان لیں کہ جرم کر کے ہمیشہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، بلکہ ایک نہ ایک ضرور انہیں کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑے گا. اگر یہاں بچ بھی جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہر حال میں کھڑا ہونا ہے. جرم کرنے والا اگر یہ سوچے تو کتنا اچھا ہوگا کہ جو معاملہ دوسروں کے ساتھ کر رہا ہے، اگر وہی معاملہ اس کے ساتھ پیش آئے تو کیسا لگے گا. جو قاتلانہ حملہ دوسروں پر کر رہا ہے، اگر وہی اس پر ہو تو کیا ہوگا. اگر اتنا بھی سوچ لے تو مجرم کی کایا پلٹ سکتی ہے، جرم کے دلدل سے باہر نکل آ سکتا ہے. اس واقعے میں جس بزرگ مسلم نے ہمت کا مظاہرہ کیا ہے، ان کی ضرور ہمت افزائی کرنا ہوگا. اگر ہو سکے تو انعام اور تکریم سے نوازا جائے تو بے جانا ہوگا، تاکہ لوگ بھی اس طرح نازک وقت میں دوسروں کے کام آ سکیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس بزرگ مسلمان کی زندگی میں خیر و برکت نازل فرمائے، ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، لمبی عمر عطا فرمائے، اور نیک عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور انہیں توحید پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی زندگی میں اسی طرح کے کارنامے انجام دینے والا بننے اور صحت و تندرست کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.